ایک بڑا ہی زبردست واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک دکان پہ 2-3 لڑکے بیٹھے تھے۔ ان کے قریب سے ایک قادیانی گزرا۔ انہوں نے اسے سنانے کے لیے مرزا قادیانی کو 2-3 گالیاں دی۔ یہ واقعہ اوکاڑا شہر کا واقعہ ہے، جو کہ پاکستان کے قیام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت انگریز حکومت قادیانیوں کا پورا ساتھ دیتی تھی۔ اس قادیانی نے مسلمان لڑکوں کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کر دیا۔ تو پھر اوکاڑا کے مسلمانوں نے مجلس احرار لاہور کے دفتر کو خط لکھ کر ساری صورتحال بتائی اور درخواست کی کہ ان کی مدد کے لیے دفتر سے کسی کو بھیجا جائے جو عدالت میں ہماری مدد کر سکے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دی میسج کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ آپ اوکاڑا چلے جائیں اور اس کیس کی پیروی کریں۔ دوستوں سے ملاقات کی، سارے کیس کا مطالعہ کیا، پھر ایک وکیل کی خدمات حاصل کی۔ اس وکیل کو کتابیں دکھائیں، حوالے دکھائے اور یہ بھی بتایا کہ مرزا قادیانی نے مسلمانوں کو کیا کیا گالیاں دی ہیں، اور اس وکیل کو سمجھایا کہ کیا کیا بات کرنی ہے اور کون کون سے دلائل پیش کرنے ہیں۔ پھر مقررہ تاریخ پر عدالت لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ سب لوگ مقدمے کی کارروائی سننا چاہتے تھے۔ مولانا حیات خان نے وکیل کو بہت تیاری کروائی تھی، اس لیے وہ مطمئن تھے کہ ان کا وکیل سب کچھ سنبھال لے گا، لیکن وکیل نے ان کی بتائی ہوئی ایک بات بھی نہیں کی۔ وہ سب باتیں یوں ہی رہ گئی۔ وکیل اس کی طرف آیا ہی نہیں، بلکہ اس نے عدالت میں اس قادیانی سے کہا، میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں کروں گا، نہ ہی دلائل دوں گا۔ وکیل نے اس قادیانی سے کہا، آپ صرف اتنا بتائیں ان دونوں لڑکوں نے مرزا کو کون کون سی گالیاں دی ہیں، تاکہ اسے سن کر فیصلہ کیا جا سکے کہ وہ گالی ہے بھی یا نہیں۔ قادیانی کو یہ سن کر سختہ طاری ہو گیا کہ وکیل نے یہ کیا سوال کر دیا ہے، اور میجسٹریٹ منہ پر رومال رکھ کر مسکرانے لگا کہ وکیل نے کیا خوب سوال کیا ہے۔ آخر مرزائی نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ کون سی گالی دی تھی، لیکن گالی ضرور تھی۔ تو پھر وکیل نے کہا، کوئی بات نہیں، میں گالیاں دیتا ہوں، آپ سنتے جائیں، جب وہ گالی آ جائے مجھے بتا دیں۔ کیا ان لڑکوں نے یہی کہا تھا کہ تیرے مرزائی دی ڈیش ڈیش؟ وکیل نے ایک ہی سانس میں مرزائی کو کئی گالیاں دی۔ پھر اس نے قادیانیوں سے پوچھا، کیا ان گالیوں میں سے کوئی گالی آئی ہے جو ان لڑکوں نے دی تھی؟ قادیانی نے پھر کہا، مجھے یاد نہیں۔ پھر اس وکیل نے کہا، تو پھر اور گالیاں سنو۔ اس مرتبہ وکیل نے مرزا قادیانی کو کئی درجنوں گالیاں دی۔ میجسٹریٹ اور تمام حضرات دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ بس مرزائی خاموش کھڑا تھا، اس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ پھر وکیل نے کہا، کیا ان میں سے کوئی گالیاں آئی تھیں؟ اس نے پھر کہا، مجھے یاد نہیں۔ اب وکیل نے جج سے کہا، سر مجھے کل کی تاریخ دے دیں، میں اور گالیاں یاد کر آؤں گا، اور ہو سکتا ہے اس کو بھی کل تک وہ گالی یاد آ جائے۔ پھر جج نے تیسرے دن کی تاریخ دے دی۔ تیسرے دن جب وکیل اور مسلمان عدالت میں پہنچے تو قادیانی وہاں موجود نہیں تھا۔ میجسٹریٹ نے مسلمانوں کو بتایا کہ وہ قادیانی کل ہی درخواست دے گیا تھا کہ ہم اپنا کیس واپس لیتے ہیں۔ کتنا دلچسپ واقعہ تھا۔ دوستو، اس تمام صورتحال کے پیش نظر عمران خان نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام کیا ہے۔ وہ یہ کہ عمران خان نے یہ کام کیا ہے کہ ایک بل پیش کیا گیا ہے، اس پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ اب قادیانیوں کے ریلیجن باکس میں کافر لکھا جائے گا، اور عمران خان نے دنیا بھر میں بتایا ہے کہ قادیانی کافر ہیں، کیونکہ قادیانی بہت پہلے ہی 7 ستمبر 1974 میں قادیانی مائنورٹی میں شامل ہو چکے تھے۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ قادیانیوں کا جو اس آئین کے تحت کوٹا نافذ ہو چکا تھا، قادیانی اس کو مانتے ہی نہیں تھے۔ پھر اب عمران خان نے جو چھکا مارا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب قادیانی کافر ہیں تو ان کو کافروں کے کوٹے میں ہی ڈالو۔ جب سکھ مائنورٹی میں آتے ہیں، ہندو مائنورٹی میں آتے ہیں، عیسائی مائنورٹی میں آتے ہیں، تو ان قادیانیوں کو کیوں مائنورٹی میں نہیں ڈالا گیا؟ تو ان قادیانیوں کو بھی مائنورٹی میں ڈالو، انہیں کافر ڈکلیئر کرو۔ اور اگر یہ قادیانی اس قانون کو نہیں مانتے
اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، اور پاکستان کے آئین کو نہ ماننے والا نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا۔ یہ ایسی ہی مثال ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ عمران خان نے بڑی ہی عقل مندانہ فیصلہ کیا ہے، جس سے اب یہ قادیانی پھنس چکے ہیں۔ میرے اور عمران خان کے چاہے کتنے ہی اختلاف ہوں، لیکن یہ کام بہترین کر دیا ہے کہ قادیانی کافر قرار پائے۔ اللہ پاک کافروں اور قادیانیوں کو واصل جہنم فرمائے۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دی میسج کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر اینڈ لائک کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیوز۔